اسلام آباد کے پاک چائنا سینٹر میں جاری اسلام آباد وومن گالا کا اختتام ہو گیا۔ لیٹس گرو ٹوگیدر کے زیر اہتمام وومن گالا 15 دسمبر تک جاری رہا۔ اسلام آباد وومن گالا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو گھریلو خواتین صنعت کاروں کی مدد کے لیے وقف ہے۔ گالا میں ملک بھر میں 160 سے زیادہ باصلاحیت خواتین نے شرکت کی۔ گالا میں کاروبار، ہنرمندی اور تخلیقی صلاحیتوں کے لیے منعقدہ نمائش میں خواتین نے اپنے اختراعی کاروبار، مصنوعات اور خدمات کی نمائش کی۔ رواں سال گالا کا تھیم خواتین کی معاشی بااختیاری ہے۔ گالا میں شائقین کے لیے کھانے پینے، گھریلو مصنوعات، ہینڈ میڈ جیولری، کپڑوں کے مختلف اسٹالز لگائے گئے، جبکہ بچوں کے لیے فن ایکٹیویٹی اور میجک شو کا بھی انعقاد کیا گیا۔ گالا میں باہمت نوجوان لڑکیوں اور خواتین نے بھی اپنے بزنس آئیڈیاز پیش کیے اور اپنے کاروبار کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان لڑکیوں کے لیے ایسے ایونٹس کا انعقاد ہونا چاہیے۔ I had been helping her out for some time, but then I started my own venture just this year, so it's been a few months now. یہ بہت ایک inspiring venture رہا ہے میرے لیے، and this event جو اسلام آباد ویمن گالا ہے، I think یہ ویمن کے لیے بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے جو اسمال بزنس اسٹارٹ کری ہیں۔ بیسیکلی جو سارے جیولری ہے وہ ہینڈ میڈ ہے اور گولڈ پلیٹڈ ہے۔ یہاں پہ آنے کا جو ہمارا پرپز ہے وہ یہ ہے کہ انسپریشن بن سکیں دوسری عورتوں کے لیے جو گھر بیٹھی ہیں۔ جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ ہر پرسن کو گھر کے کو کمانا چاہیے۔ یہاں پہ میں نے دیکھا بہت ساری خواتین آئی ہوئی ہیں جو اپنے اپنے ہاتھ سے چیزیں بنا رہی ہیں، جنہوں نے اپنے بزنس کو پروموٹ کیا ہوا ہے، اور یہ بہت زیادہ موٹیویشنل ایونٹ ہے۔ ہم یہاں پہ آئے ہیں اپنی برانڈ کو لے کے، ہمارا فرسٹ ٹائم ہے، ہم نے کسی ایونٹ میں جو ہے حصہ لیا ہے۔ بہت اچھا رسپانس اس طریقے سے نہیں ہے بٹ صحیح ہے، ہم نئے ہیں تو ایک ماڈریٹ سا جو ہے ہمارا رسپانس ہے وہ اچھا ہے۔ اور اس چیز کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ اس طرح کے وومن گالاز جو ہیں بہت سارے ہونے چاہیے تاکہ ڈفرینٹ لوگوں کو اپرچونیٹیز ملیں، عورتیں جو گھر بیٹھ کے کام کرتی ہیں، کیونکہ سب کچھ وومن گالا میں جو ہے وہ ہینڈ میڈ ہوتا ہے، تو وہ ان کو ایک جو ہے ایک نئی امید ملتی ہے، ایک نئی چیز ملتی ہے کہ وہ سب جو ہے نا اپنا کام لوگوں کو دکھا سکتے ہیں اس کے ذریعے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر منتھ ہو یہ بہت اچھا موقع ہے ان خواتین کے لیے جو کہ بہت بڑا سوچتی ہیں، لیکن ان کی ریسورسز ان کو اتنا اجازت دیتی کہ وہ اپنے گھر سے یا پھر ایک اسمال اسکیل پہ ایک کام کر رہے ہوں۔ جتنے بھی یہاں پہ فیمیل انٹرپرینورز آئے ہیں، ہر کسی نے اپنے آرٹ، کرافٹ، اپنی اسمال اسکیل بزنس کو ڈسپلے کیا ہے، اور ہر بندے کی اپنی ایک ڈفرینٹ کوالٹی اور ہٹ کے ایک چیز آپ کو آفر کر رہے ہیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ون وے اور دی ادر یہ پاکستان کی اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے مواقع گورنمنٹ اسکیل پہ بھی ہونے چاہیے۔ آپ یہاں دیکھیں سب جو ایسی فیمیلز ہیں جو زیادہ تر ہاؤس وائف ہیں یا گھروں میں رہتی تھیں، وہ اپنا سارا اسکلز جو ہے وہ اپنا کے یہاں پہ شو کرتی ہیں، ارننگ اچھی ہوتی ہے، کتنے اچھے ان کے کانٹیکٹس بنتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ایونٹ ہے، اور بچوں کے لیے بھی یہاں پہ بہت اچھی چیزیں ہیں۔ نیچے پورا ان کا کڈس کا ایریا ہے جہاں پہ انہوں نے پورا ارینج کیا ہوا ہے بچوں کے لیے بھی، اور کافی اسٹالس بھی ایسے ہیں جہاں بچوں کی چیزیں ملتی ہیں۔ اوور آل دیکھا جائے تو یہاں ساری چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو، ہوم اسٹف بھی مل جاتا ہے، کلودنگ بھی ہے، جیولری بھی ہے، کڈس کا بھی ہے، اور ہوم ڈیکور بھی ہے۔ تو میری نظر میں تو یہ کہ اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس طرح کے پلیٹ فارم جو ہیں وہ خواتین کو امپاورمنٹ میں لانے کے لیے اور خواتین کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ میں ایسی چیزیں بنانا چاہ رہی تھی کہ جس میں خواتین جو ہیں وہ گھر کے برتنوں کو لے کر جائیں، انہیں استعمال کریں اور اپنے بچوں کو انٹروڈیوس کریں کہ یہ ہمارے پاکستان کا اتنا خوبصورت کلچر ہے ٹرک آرٹ، جو ہمارے آج کی جنریشن کو شاید اتنا نہیں معلوم۔ گھر میں بیٹھی بھی خواتین ہیں، وہ مطلب اپنا ٹائم اس طرح ایک تو ان کا گزر بھی جاتا ہے اچھا کریٹیوٹی میں، اور دوسرا یہ کہ آپ دوسری چیزوں سے بچ جاتے ہیں، بجائے یہ کہ گپ شپ لگائیں گھر میں اور گوسپ کریں، اس میں آپ کا اچھا ٹائم گزر جاتا ہے۔ جتنا بھی یہ کام تھا مجھے تھا کہ آئی نیڈ ٹو ورک سم تھنگ فار دا کمیونٹی، اور یہ جتنا ہے یہ سب سسٹینیبل اور ایکو فرینڈلی پروڈکٹس ہیں۔ یہ تمام بایوگریڈیبل پروڈکٹس ہیں جو کہ ری یوز ہیں، جو ہمارے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آئی ایم ریسیونگ اے ویری گڈ رسپانس فرام دا آڈینس۔ گالا منتظمین نے بھی آنے والی باہمت خواتین کو ویلکم کیا اور گالا کو کامیاب بنانے کے لیے انتظامیہ اور حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ حکومت کو ایسے ایونٹس کو مزید سراہنا چاہیے تاکہ خواتین بھی آگے بڑھ کر اپنے گھر، خاندان اور پاکستان کی معیشت کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔
ہم یہ جو ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں یہ اسپیسیفکلی ان خواتین کے لیے ہوتا ہے جو گھر سے کام کر رہی ہیں اور ہاتھ کا کام کر رہی ہیں، جس کی مارکیٹ میں ویسے تو ویلیو بہت ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ اس چیز کو چھونا چاہتے ہیں اور اس کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری جو یہ خواتین ہیں یہ شاندار خواتین ہیں، وہ خواتین ہیں جو معاشرے کا 50% حصہ ہیں اور اپنے ملک کے لیے کام کر رہی ہیں، اپنے گھر کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ان کی چیزوں کو جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک برانڈڈ کی کوالٹی اور ایک ان کے ہاتھ کے کام کی کوالٹی میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ ان کی کوالٹی بہت زیادہ بہتر ہے ان سے۔ یہاں 160 کے قریب خواتین کے اسٹال لگے ہوئے ہیں جس میں ہینڈ میڈ پروڈکٹ ڈسپلے کی گئی ہیں، اور یہ خواتین پورے پنجاب سے اور گلگت بلتستان سے اور اسلام آباد سے یہاں آئی ہیں اور انہوں نے اپنا ڈسپلے کیا ہے۔ شائقین ہینڈ میڈ چیزوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور پاکستان کی ان ہینڈ میڈ پروڈکٹ کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کام کو پروموٹ کرنے میں سب سپورٹ کریں اور ہماری ان ہنرمند شاندار خواتین کے کام کو آگے سے آگے پھیلائیں۔ واضح رہے، لیٹس گرو ٹوگیدر ایک اہم اقدام ہے جو خواتین کو اپنی کاروبار کی تعمیر اور ترقی میں سہولت فراہم کرتا ہے، ان کی کامیابی میں مدد کے لیے وسائل اور رہنمائی پیش کرتا ہے۔ یہ پلیٹ فارم خواتین کے لیے نہ صرف کاروبار کو ظاہر کرنے کے لیے ایک بہترین موقع کے طور پر کام کرتا ہے، بلکہ ساتھ ہی کاروباریوں، ممکنہ تعاون کاروں اور سرپرستوں سے رابطے کے فروغ میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے، جو ان کی رسائی کو بڑھانے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ملک علی رضا، ABP اسلام آباد۔